کچھ وقت تک ہم ایسے ہی دعائیں کرتے جاتے ہیں، ویسے ہی رو کر اپنے پورے دل کے ساتھ، مگر وقت گزرنے پر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، یا شاید وہ ہم سے ناراض ہے اس لیے دینے میں دیر کر رہا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے ہم ہار مان جاتے ہیں اور اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارا صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم کن اندیشیوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام ہے بس دعا کرنا، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک وہ تمہیں نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے، یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔